اصل مسئلہ خالی یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ ڈرگ کرتا ہے. وہ ڈرگ تو سلوشن سمجھ کے کرتا ہے, وہ تو اس کا حل سمجھ کے کرتا ہے. کوئی بھی بندہ جو ڈرگ کرتا ہے یا الکوہل کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے تو نہیں کرتا کہ یہ میں پرابلم کر رہا ہوں, وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں سلوشن کر رہا ہوں. پرابلم تو کوئی پیچھے ہوتا ہے جس کا سلوشن کیا جاتا ہے. سامنے جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ تو سلوشن بھی ہو سکتا ہے, پر اس کے پیچھے جو بیہیویئر ہو سکتا ہے وہ کیا ہے. جیسے کہ یہ ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے تو یہ سامنے کا رویہ ہے, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیوں چل رہا ہے جی؟ اس کے پیچھے موڈ پرابلم ہے, موڈ پرابلمز ہیں, کانفیڈنس پرابلمز ہیں, کمیونیکیشن پرابلمز ہیں. اس کے بغیر لائف گزارنے میں بہت مشکلات ہیں. اور اگر کوئی بندہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ کے کچھ دن نشہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے علاج کی ضرورت نہیں. تو یہ جو علاج کا معاملہ ہے اس کا تعلق اس مسئلے سے ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرگز کرتے ہیں یا الکوہل کرتے ہیں. سو ہمارے پاس سبھی پیشنٹ آ کے بہت معصومیت سے کہتے ہیں کہ میں تو چھوڑ چکا تھا, 3 گھنٹے ہو چکے تھے بالکل, تو پھر پتہ نہیں مجھے کیوں داخل کرایا. 3 گھنٹے کئی دفعہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی صرف اتنی بریک بھی آئی تو بھی سمجھ لیا کہ میں جب چاہوں نشہ چھوڑ سکتا ہوں. بلکہ دوسرے یا تیسرے دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 5-6 دن ہو گئے نا میں نشہ چھڈیا ہے. 5-6 دن ہو گئے نہیں اتھے آ کے بھی, 2 دن ہو تو 6 دن ہو گئے. ہوتا ہے ایسا, ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ جو بات ہوئی تھی جسے آپ ڈیل کہہ رہے ہیں, بات جو ہوئی تھی, تو اب آپ کا ارادہ ابھی سگریٹ پینے کا ہے. ارادہ نہیں ہے سر, کہ ہے you haven't made a decision to smoke or not to smoke. اچھا وہ کب کرنا ہے فیصلہ؟ جی کب, آج کب؟ نہیں, پر اگر آپ 100 دن سے سگریٹ نہیں پی رہے ہیں تقریباً, یعنی 90 دن سے سگریٹ نہیں پی رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں سگریٹ کے حوالے سے؟ ابھی تو نہیں ہے. تو پھر وہ ڈیفیکلٹیز دوبارہ لانا چاہتے ہیں, جبکہ ابھی آپ سگریٹ نہیں پی رہے اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملا, تو ابھی بھی آپ اس کی دم کے ساتھ لگے رہنا چاہتے ہیں, نشوں کی دم. سگریٹ جو ہے وہ ایک بنیادی ڈرگ ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور جب سگریٹ پئیں گے تو آگے کام چالو ہو جائے گا, کام شروع ہو جائے گا. سگریٹ کا مسئلہ زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے درپیش. وہ کہتے ہیں یہ تو خالی سگریٹ ہے. یہ خالی سگریٹ کیا ہوتا ہے؟ خالی سگریٹ جی, خالی تو پھر لوگ کرتے ہیں نا اس کو. کوشش نہیں ہوتی کوئی چیز, یا تو آپ کوئی چیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کوشش جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ تو ڈرامے بازی ہے. نہیں, ہمیں صرف اس ارادے کی ضرورت ہے کہ آپ سگریٹ نہیں پینا چاہتے. اگر آپ جا کے پئیں گے تو وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, لیکن ایمان نہ کھوئیں اس بات سے. یعنی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ نہیں پیوں گا, لیکن اگر جا کے آپ پیتے ہیں تو ایمان نہ کھوئیں. سگریٹ بے شک پی لیں پر ایمان نہ کھوئیں. اس کا کیا مطلب ہے, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ ارادہ وہی رہنا چاہیے جی. سر عطا کہہ رہے ہیں کہ سالوں کی توجہ اچانک آپ کی طرف ہو گئی ہے. نہیں سر, یہ نہیں کہا جو کہ بات سگریٹ میں کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ دیں. دیکھیں جیسے کوئی اوور ایٹنگ کرنے والا ہے, بہترین مثال ہوتی ہے کہ جو لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور پراٹھے کھاتے ہیں اور اس طرح برگرز کھاتے ہیں, تو اگر وہ کوئی بد پرہیزی کر بھی لیتے ہیں تو ان کا ایمان سلامت رہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, آج میں نے کر لیا ہے, لیکن میں نے وزن کم کرتے رہنا ہے. اب اس بات کو بہانہ بنا کے کہ میں نے کہا سگریٹ بے شک پی لے پر ایمان نہ کھوئیں,
پر دونوں باتیں سنیں نا کہ سگریٹ بے شک پئیں لیکن ایمان نہ کھوئی. جی نہیں، اگر فرض کریں جیسے میں نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو بہت کھانے پینے میں پرہیز کرتا ہے، ایک دن ایک پیسٹری کھا لیتا ہے یا مٹھائی کھا لیتا ہے، کوئی موقع ہے، کوئی پھنس گیا کسی جگہ، اور اس کے بعد وہ بہت گلٹی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ معاملہ یہی ختم ہوا، میں مٹھائی نہیں کھاؤں گا یا پراٹھا نہیں کھاؤں گا. تو بہت سارے لوگ ایسے میں جانتا ہوں کہ جو سگریٹ چھوڑنے کے سٹرگل میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پئیں گے، اور وہ سگریٹ پیتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں. وہ ان سے بہت آگے ہیں جو سگریٹ پیتے بھی ہیں اور بڑا پرسنالٹی بنانے کے خیال سے اور بڑے خوشی سے پیتے ہیں. یہ اب میں نے اتنی شاندار جو ہے نا، اتنا جو ہے میں نے شاندار فارمولہ دے دیا ہے نا کہ جس پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں کی کروں. سر اس فارمولے سے بڑے فارمولے نکل رہے ہیں. حالانکہ سر کی بات کو نا اسی اسپرٹ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ آپ کا پختہ ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے سوبر رہنا ہے، لیکن بیچ میں اگر آپ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، تو ایمان سلامت ہے. لیکن اگر آپ ریلیپس ہوتے ہیں تو پھر ایمان گیا. اور ریلیپس کا اردو لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ ریلیپس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہونا. مرتد ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو ایمان لا کے پھر جو ایمان لا کے پھر جائے اس کو. تو یہ ریلیپس کے لفظ کا مطلب نہیں، وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ ری لیپس ہے، یعنی واپس اپنے پچھلے بے ایمانی پہ آ جانا، ایمان کھو دینا. کیونکہ بہت سے لوگ ایمان لا کے کھو بھی دیتے ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا کہ آج ایمان لائے کل کھو دیا، کل ایمان لائے پرسوں کھو دیا. اور یہ تماشا ہوتا رہتا ہے کئی دفعہ لوگوں کی زندگی میں. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہے جمعرات کو عرفان الرحمان کچھ بات کر رہے تھے، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو اپنی ریکوری سے رومانس ہے، یہ ان کا رومانس ہے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ کینسر کی وجہ سے جب وہ بے ہوش تھے آپریشن کے بعد، تو ڈاکٹر نے مورفین کا ٹیکہ ٹھوک دیا تھا، اور ہوش میں آئے تو انہوں نے درد کی وجہ سے ایک اور ٹیکہ لگا دیا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ٹیکہ گڑبڑ ہے، اور ڈاکٹر سے پھر انہوں نے شیئر کیا کہ یہ آپ نے کون سا ٹیکہ لگایا ہے. اور ڈاکٹرز نے جب بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکہ مجھے نہیں لگانا، میں درد سہ لوں گا لیکن میں یہ ٹیکہ نہیں لگواؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم لگا رہے ہیں، اور اس سے چونکہ آپ کو صرف درد ٹھیک ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، تو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. تو انہوں نے کہا میرا رومانس ٹوٹ جائے گا. یہ جب آپ رومانس سے آشنا ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ آپ کے اندر چراغ جب جلنے لگتا ہے تو آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، آپ از خود اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈیل ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، یا میں یہ کروں گا تو میں یہ نہیں کروں گا، جیسے کہ گھر والوں کا کوئی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے عہدے پہ براجمان ہو جائیں، آپ کو اللہ نے والدہ بنایا ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بات کریں. سپریم کورٹ کے جج جتنی طاقت ہے، اگر آپ سمجھیں تو، اگر آپ وہ طاقت بنائیں تو. لیکن جب ماں بات کر رہی ہو اور بیٹا بات کر رہا ہو تو نظر آنا چاہیے کہ ماں بیٹا بات کر رہے ہیں. جب باپ بات کر رہا ہو اور بیٹا بات کر رہا ہو تو نظر آنا چاہیے کہ باپ بیٹا بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ باپ نہیں بنیں گے تو دوسرا بیٹا کیسے بنے گا؟ تو جیسے ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں کسی اور ملک جانے کے لیے، وہ پہلے پاسپورٹ مانگیں گے آپ سے. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو جہاز میں نہیں بیٹھنے دیں گے. آج کل تو ریاست گاڑیوں کے اندر بھی چیک کر رہی ہے کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے. اور اگر آپ اپنے رتبے پہ کھڑی رہیں گی تو ٹھیک ہوگا. اگر وہ آپ کو گھوریاں ڈالتا ہے تو جب تک یہ گھوریاں ڈالے گا تب تک تو ٹھیک نہیں ہے، تب تک تو کوئی بات نہیں ہے. تو گھوریاں والدہ کو ڈالتا ہے، بڑا بہادر ہے بھائی، بہت بہادر ہے. یہ بتائیے کہ اپنی والدہ کو گھوریاں ڈالنا بہت بہادری کا کام ہے.
کوئی ہے آپ میں سے کوئی جو مجھے بتائے کہ یہ بہت بہادری کا کام ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے نا کہ اپنی والدہ کو گھوری ڈال کے دیکھنا اور اس کو کہنا کہ تم بات کیوں کرتی ہو، اور ان کے بات کرنے سے اس کی زندگی بچے گی، ان کے چپ رہنے سے زندگی خراب ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ نشہ چھوڑ دے گا؟ یہاں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کتنے ہیں؟ اور یہاں آنے کے بعد بھی آہستہ آہستہ ذہن بدلتا ہے۔ سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ یہ پھر نشہ کرے گا۔ مجھے بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، جب 6 مہینے، سال، 2 سال بھی نشے کے بغیر رہتا ہے پھر بھی خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ 5 سال بھی نشے کے بغیر رہتا ہے تو پھر بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں پھر نہ کر لے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلے اپنے ذہن میں سے یہ بے معنی خوف نکال دیں۔ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ کل کیا کرے گا یہ کسی کو نہیں پتا، کوئی بھی بڑا کل کیا کرے گا کسی کو نہیں پتا۔ تو بیسٹ آنسر یہ ہے، جب میں آپ کو کہوں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کا بچہ نشہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس کا بیسٹ آنسر کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ سمپل سا آنسر ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب دوسرا ایک اور اس سے مشکل سوال ہے کہ اگر اس نے نشہ کیا تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک، اگر وہ نشہ کرے گا تو اب آپ انیبلنگ اور پرووکنگ نہیں کریں گے۔ جیسے ایک بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ سٹینٹ ڈلوا کے تو واپس آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کو پھر ایک دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر دوسرا سٹینٹ پڑتا ہے، تو پھر تیسرا سٹینٹ پڑے گا تو گھر والے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا۔ اخیر میں تو جب بیماریوں کا دوبارہ غلبہ ہوتا ہے، ساری بیماریاں ایسی ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز یا دل کی بیماری یا آرتھرائٹس یا اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ریلیپسنگ ہے اور کرونک ہے۔ مجھے بتائیے کینسر کی بیماری میں کتنی کی امید ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی بچتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر کینسر کا سروائیور ریٹ 14 سال، 20 سال اس قسم کا ہو گیا ہے۔ دل کی بیماری کا سروائیور ریٹ 30 سال، 35 سال ہے۔ اور آپ کے دن ایک بندہ کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا جس کو 27 سال ہو گئے نشہ چھوڑے ہوئے، اور اس کو 1.5 سال پہلے کینسر بھی ہوا تھا، اس کا بھی علاج کرایا، اور کولوسٹمی بیگ کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے 45 منٹس اس نے بات چیت کی، 4 دفعہ بیچ میں پانی پیا، اور اس نے کہا کہ میری زندگی میں جو بہترین چیز تھی وہ نشہ چھوڑنا تھا، اگر میں نشہ نہ چھوڑتا تو میں مر کھپ گیا ہوتا، اور اگر وہ نشہ نہ چھوڑتا تو اس کی شادی نہ ہوتی تو وہ بچی بھی پیدا نہ ہوتی اور اس کا دوسرا بیٹا بھی پیدا نہ ہوتا، جو بڑے لائق فائق بچے ہیں۔ تو یہ سمپل سی لاجک ہے کہ بجائے ایویں ایک غصے میں آ کے کوئی بات کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کا جو پیارا ہے وہ نشہ چھوڑے گا۔ اگر یہ یقین نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کر لیں کہ پتہ نہیں چھوڑے گا کہ نہیں، چلو بیچ میں آ جائیں۔ یقین رکھنا ہے نا۔ دیکھیں نا، مجھے بتائیے کہ جو اسکول بھیجتے ہیں بچے کو تو کس یقین کے ساتھ آپ بھیجتے ہیں کہ پڑھے گا، لائق فائق ہوئے گا؟ تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے سے بات کریں تو بنیادی عزت تو اس کی کر لیں، انسان تو وہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی ہوتی ہے بنیادی عزت نشے کے مریض کی؟ کوئی ہوتی ہے عزت؟ کہ سب لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ایسے الفاظ ہی بولتے ہیں کہ جیسے رجسٹر میں سے نام کاٹ دیا ہوا ہے، اور کسی بیماری میں رجسٹر میں سے نام نہیں کاٹا جاتا، نشے کی بیماری میں رجسٹر میں سے نام کاٹ دیتے ہیں تو انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو چلے زمانہ تو جو مرضی کر لے، گھر والوں کو تو اپنے رشتے سے چلنا ہے نا، انہوں نے تو رشتے کے تھرو چلنا ہے، تو ایک عزت اس کی رکھ لیں، بنیادی عزت ہم کہہ رہے ہیں، بہت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹو ایکسٹریم نہیں، بس ایسے ہی ایک بنیادی عزت جو کسی انسان کی جا سکتی ہے۔ گالی گلوچ سے پرہیز کریں، غصے سے پرہیز کریں،
اور ایک بنیادی عزت اس کی کر لیں اور بیماری کو سمجھ لیں. آج کا سبجیکٹ ہی یہی تھا کہ بیماری کو سمجھ لیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ رسمن اس کو بیماری کہتے ہیں, رسمن اس کو بیماری کہتے ہیں. ویسے اس کو عام طور پر لعنت کہتے ہیں کہ نشہ بڑی لعنت ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ اس کو لعنت کہتے ہیں, اور یہ در حقیقت ایک بیماری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید نفسیاتی بیماری ہے, تو یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے, یہ جسمانی بیماری ہے. یہاں ایک کویسچن آپ کی طرف سے بنتا ہے کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے, اور جسمانی بیماری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم میں نشے کے استعمال کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگوں کے جسم میں شوگر کے استعمال کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کے جسم میں نشے کے استعمال کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتے ہیں تو اس سے نفسیاتی بیماری جنم لیتی ہے. اور اس کے علاوہ سماجی برائی جنم لیتی ہے کہ اس میں جرائم آ جاتے ہیں, جھوٹ آ جاتا ہے, نشہ بیچنا خریدنا آ جاتا ہے. یہ سماجی برائیاں ہیں. سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. کہ یہ جسمانی بیماری ہے, یعنی جو نشہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسمانی طور پر وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہے, جسمانی طور پر نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہیں. اگر وہ نشہ کریں گے تو نشے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ الٹا بہت نقصان اٹھائیں گے. اور یہ تجربہ کر کے آپ سب نے دیکھ لیا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پیشنٹس کو یہ باتیں بری لگتی ہوں گی. میں کہتا ہوں انہاں دی نہ سنو, اپنی عقل استعمال کرو, کیونکہ آپ کی عقل جو ہے سالم ہے, سلامت ہے, وہ نشے کے زیر اثر نہیں ہے. آج ایک 17 سال کا 16 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ کل میں نے ضد بنوائی یہ کہہ کے کہ مینوں پھر میں کر لاں گا کچھ نہیں, تو پھر مینوں وہ چیز لے کے دیو, پتہ نہیں کیڑی چیز جی, ہینڈ فری. تو میں نے کہا کہ نہیں, نہ لے کے دیجیے گا. اور ان کو میں نے کچھ ایک تحریر میری لکھی ہوئی ہے وہ میں نے پڑھنے کے لیے دی کہ یہ جا کے پڑھ لینا, تو ان کو سمجھ میں کوئی بات آئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک روایتی باتیں ہیں نا نشے کے ارد گرد, ان روایتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمیشہ سائنٹیفک جو اپروچ ہے کسی بھی بیماری کے حوالے سے, اس سے فائدہ ہوگا. جیسے کرونا کی بیماری ہے تو سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ ویکسینیشن کرائیں, ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کرائیں. میں آج اسی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کل اپنی ویکسینیشن کی 2nd ڈوز لگوائی ہے, اور اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ویکسینیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں بیماری کریٹ کی جا رہی ہے, کنٹرولڈ بیماری کریٹ کی جا رہی ہے. یعنی آپ کو ایک طرح سے مصنوعی طور پر بیماری آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے, اور اس سے بخار چڑھتا ہے, اس سے جسم ٹوٹتا ہے, اس سے کریمپس ہوتی ہیں, اور اس سے جمائیاں آتی ہیں, اور اس سے پتہ نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے, اور چڑچڑاپن آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا نو پین نو گین. تو جب تکلیف ہوگی تو تبھی اس سے فائدہ ہوگا نا. کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو ہوتا ہے. اگر امیونٹی زیادہ پہلے ہو تو اس کے بعد ریئیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. امیونٹی نہ ہو تو پھر وہ آہستہ آہستہ ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. جیسے جو تکلیفیں مجھے فرسٹ ڈوز کے پہلے 6 دن میں ہوئی تھی, اگر وہ تکلیفیں ڈائلیوٹ ہو کے 24 دن میں ہوتی تو بہت کم ہوتی, مجھے پتہ بھی نہ چلتا. جیسے اگر آپ ایک چائے کے کپ میں 4 چمچی چینی ڈالیں تو سب محسوس ہوگا بہت میٹھا, لیکن اگر 4 چمچی چینی آپ 10 کپ چائے میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کو ایک دم چلا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ آپ ایک ٹیسٹ کرائیں گے. اب اگر 2nd ڈوز آپ نے لگوا لی ہے تو اس کے 21 دن بعد ایک ٹیسٹ کرائیں گے, جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں
وہ طاقت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کر لی گئی ہے. انفارچونیٹلی بعض دفعہ لوگ ریئلائز نہیں کراتے، انہیں ریئلائز نہیں کرتے، انہیں کرانا پڑتا ہے. اصل بات جو ہے، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ جس سچویشن میں وہ بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری منو، جو میں کہوں بیگ تیار رکھنا میرا اور میں یو کے چلا جاؤں گا، اب وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، جانے کی اجازت تو ہے کوئی نہیں. آج کل تو انہوں نے پاکستانیوں کو ریڈ زون میں ڈال دیا ہے، کوئی پاکستانی یعنی ڈوئل نیشنل جو ہے جا نہیں سکتا، کوئی بھی ڈوئل نیشنل نہیں جا سکتا، اور انہوں نے ریڈ زون میں پاکستانیوں کو رکھ دیا. لیکن انہوں نے جا کے کرنا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں لگتی. لیکن ایک بات جو اصل میں مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے ماں باپ کی وہ دھندلا گئی ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے سر بتا دیجئے کہ جو آپ کی شخصیت ہے بطور ماں باپ کے وہ دھندلی ہے، دھندلی، اس کے اندر دھندلا پن ہے. یہ ہے اصل خرابی کی جڑ. جی واضح نہیں ہے. مطلب جب آپ بات کرتی ہیں حسن سے یا حسن کے فادر بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ دور سے کھڑا دیکھ رہا ہو تو کیا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ حسن کے ماں باپ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں چلے وہ بعد میں اس کی طرف آئیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، سمپل سی بات بتا رہا ہوں جو کہ سب کے سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہاں ہم زیادہ تر ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو سب کے کام کی ہو، سب کے فائدے کی ہو. اور اگر ایک دن میں ایک بات سمجھ لیں تو بہت ہے. مثال کے طور پر آج اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ماں باپ کی حیثیت کو بحال کرنا ہے، ماں باپ کی حیثیت کو زندہ کرنا ہے، زندہ جاوید کرنا ہے، یعنی جو گھر میں حیثیت ہے اس حیثیت کو بحال کر دینا ہے، ریسٹور کر دینا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سبھی تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم سب، میرے سمیت جو بھی والدین ہیں، ان کو اس معاملے میں مشکلات ہوتی ہیں کہ اولاد ان کی رٹ کو یا حیثیت کو چیلنج کرتی ہے اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان خرابیوں میں سے ایک نشے کی بیماری ہے، ان خرابیوں میں سے دوسری تعلیم وغیرہ حاصل نہ کرنا ہے، ان بیماریوں میں سے تیسری ایسے کام کرنا ہے جس سے ماں باپ کی بھی بدنامی اور خاندان کی بھی بدنامی ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اگر وہ ماں باپ کی حیثیت کو زندہ سلامت کر دیں تو یہ سارے مسئلے بیچ میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی رٹ بحال ہو جائے، حیثیت بحال ہو جائے تو مریض کو وہ خود آسانی سے سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں. اور نہ صرف اپنے اس پیشنٹ کو سنبھال سکتے ہیں، گھر میں دیگر بچوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی سیدھے رستے پہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک ہنر ہے کہ اپنی اولاد سے اپنی باتیں منوانا، یہ ایک ہنر ہے. اپنی بیوی سے اپنی باتیں منانا، اپنے خامد سے اپنی باتیں منوانا، یہ ہنر ہے. اگر آپ اس ہنر کو ہی سیکھ لیں تو سارا مسئلہ ہی نہیں حل ہو جائے گا. اس ہنر کو اگر، یعنی ایک ہنر ہے نا، سمپل سا ایک ہنر ہے جو کہ پچھلے 60-70 سال سے یورپ میں اور امریکہ میں والدین ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں، اور اسے ٹف لو گروپس کہتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ باپ بات کرے تو بیٹا مانے. یہ کوئی بہت انوکھی سچویشن تو نہیں ہے نا کہ باپ بات کرے اور بیٹا مانے، یہ تو ہونا ہی چاہیے ایسا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بات کرتا ہے اور بیٹا نہیں مانتا
اور پھر بیٹا چاہے نشہ کرتا ہے یا تعلیم حاصل نہیں کرتا یا بدنامیوں والے کام کرتا ہے یا بیٹی ایسا کرتی ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے کہ کیا بحیثیت باپ میں دوبارہ اپنی بات منوا سکتا ہوں، کیا میں سیکھ سکتا ہوں کہ بطور والد میں بات کروں تو میرا بیٹا مانے. جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں ایسی چیز کو جو غلط ہوتی ہے تو غلط چیز بڑھ جاتی ہے. جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں ایسی چیز کو جو غلط ہوتی ہے تو پھر غلط چیز بڑھ جاتی ہے. ذہن میں سوچا کریں کہ غلط چیز کو ریوارڈ نہیں کرنا، ریوارڈ صحیح چیز کو کرنے، غلط چیز کو ریوارڈ نہیں کرنا. اب وہ باہر جائیں گے تو پھر آپ کا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ جو سیدھے رستے پہ ڈالا ہے تو اس کو سیدھے رستے پہ چلانا بھی ہے، اور اس کے لیے آپ کو آنا چاہیے. میرا سمپل سا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آنا چھوڑا، آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے کیوں آنا چھوڑا؟ جب بھی صحت مند ہوئے، لیکن تھرو آؤٹ نہیں، سارا ٹائم بیمار نہیں تھے، کچھ ٹائم بیمار تھے، کچھ ٹائم صحت مند تھے، کبھی بیمار کبھی صحت مند. اور اگر آپ بیمار بھی ہیں تو یہاں ہم نے کون سا کوئی ایسا مشقت کا کام کرانا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے منصوبے جو بناتا ہوں دوسرے شہروں میں جانے کے، کراچی یا اسلام آباد، تو میں یہ دیکھ کے بناتا ہوں کہ آج میرا ورکنگ ڈے تو نہیں ہے، سیشن تو نہیں ہے. اور آج میں بڑی تکلیف میں بھی تھا، صبح سویرے تکلیف کی وجہ سے مجھے سی ایم ایچ بھی جانا پڑا اور مجھے انہوں نے کچھ دوائیں دیں، کچھ کیا، لیکن میں پھر بھی اپنے ٹائم پہ پہنچا ہوں. تو اس کو میں نے کتنا ضروری سمجھا، حالانکہ میں بڑے آرام سے کہہ سکتا تھا ندیم صاحب کے تھرو کہ میں بیمار ہوں تو آج نہیں آ سکتا. تو پہلے میں نے اپنے ذہن کو یہ کہہ کے تو تیار کیا، تھکاوٹ تھی، فبرائل تھا، یہ کہہ کے تیار کیا کہ آج میں باتیں نہیں کروں گا، پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں گا. پھر میں نے سوچا اچھا میں ادھر آ کے بیٹھ جاؤں گا اور باتیں کر لوں گا تھوڑا، اور پھر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. تو آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں، کہ سب سمجھیں کہ اگر آپ کا بیٹا علاج کے بعد فالو اپ میں آنے سے کتراتا ہے تو آپ آئیے. جب آپ آئیں گے تو اس کو کیوریوسٹی ہوگی کہ ہم پتہ نہیں میرے خلاف کی منصوبہ بن رہا ہوگا، پھر وہ خود بدی لگی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ایک دفعہ نشے کا مریض بن جاتا ہے تو وہ نشہ چھوڑ بھی دیتا ہے اور 10 سال بھی چھوڑی رکھتا ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کو نشے کی بیماری ہے. یہ دنیا بھر میں تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈائبٹیز کا مریض ہے اور اس کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے اور 10 سال کنٹرول رہتی ہے تو پھر بھی کہا جائے گا کہ اس کو شوگر کی بیماری ہے. اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہے جس کو سٹینٹ پڑے ہیں اور 25 سال ہو گئے ہیں سٹینٹ پڑے اور وہ دیکھنے میں بہت بہترین نظر آتا ہے تو اس کو پھر بھی دل کی بیماری ہے. نشے کی بیماری میں مریضوں کی الماری میں سکیلٹنز ہوتے ہیں، جب تک وہ سکیلٹنز وہیں ہیں تب تک بیماری سلامت ہے. بیماری کی جڑیں ان سکیلٹنز میں ہوتی ہیں اور وہ سکیلٹن جو ہیں وہ نکل نہیں ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بھی یہاں سٹیج پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کی 15 سال کی ریکوری ہے، 20 سال کی ریکوری ہے، 25 سال کی ریکوری ہے، تو وہ سارے سکیلٹن یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا نہیں رکھ دیتے؟ کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس بیماری کے علاج کا لازمی حصہ ہے کہ آپ اپنا سینہ کھول کے تو سامنے رکھ دیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اپنے سکیلٹنز کو بالکل کھول کے سامنے رکھنا پڑے گا. جو بندہ بھی فلاح چاہتا ہے، خوشی بھری زندگی چاہتا ہے. سکیلٹنز کا مطلب سمجھتے ہیں جی؟ نہیں گڑے مردے نہیں، ٹانچے. کیونکہ یہ مصیبت رہتی ہے کہ پیشنٹ جب تک سکیلٹن نہیں نکالتا نا اس کی زندگی پرابلم میں رہتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کسی سکیلٹن کا تو وہ پھر اس کی ریکوری خراب کرتے ہیں. دیکھیے اگر ایک مریض نے نشہ چھوڑا ہے اور وہ اچھا آگے بڑھ رہا ہے، اچانک مریض کی کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جو 6 مہینے پرانی ہے یا سال پرانی ہے، اور اس کے بعد اس کے فیملی ممبر اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی بیوی اس سے لڑائی کرتی ہے، تو اس کی ریکوری کا کیا بنے گا؟
تو بہتر نہیں کہ ساری چیزیں پہلے ہی نکال کے باہر کر لی جائیں، پہلے ہی طے کر لی جائیں. یہ جو چھپن چھپیا ہے نا، جو الماری کے اندر ڈھانچے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ نکالنے ضروری ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 12 قدموں کے پروگرام میں چوتھا قدم ہے، انوینٹری کا قدم ہے، جس میں یہ کام کرنا پڑتا ہے. ادروائز بیماری چلتی رہتی ہے. ایگزیکٹ نیچر آف یور رانگس، یہ فکرہ ہے ایگزیکٹ نیچر آف یور رانگس، یعنی اپنی رانگ ڈوئنگ کی ایگزیکٹ نیچر کو بتا دینا چاہیے. جب تک کوئی بھی اپنی ایگزیکٹ نیچر آف رانگز نہیں بتاتا، اس کو اپنی ایڈکشن سے چھٹکارا نہیں ملتا، چاہے وہ جوئے کی ایڈکشن ہو، یا ایڈکشن ٹو اے پرسن ہو، یا ڈرگس کی ایڈکشن ہو، یا ورکہولزم ہو، یا کچھ بھی ہو. دیکھیں یہ بالکل وہی طریقہ ہے جس میں کئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ پہلے کوئی ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیوی کو تڑی لگاتے ہیں کہ فوراً میرے ساتھ صلح کرو، چلو مسکراؤ، ہنسو. اب پھر وہ کہتے ہیں میں 2 منٹ بعد جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم ہنس رہی ہو. اس طرح ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو بڑے پیار سے مناتے ہیں. یہ سالوں کی بیوی ہے، اتنے سالوں میں چھوڑی نہیں ہے. کنہوں نے؟ بیوی کسی کے ساتھ نہیں رہ رہی. کس کی؟ جیسے اس کو بیماری ہے. دیکھیں اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. بے شمار خواتین اپنے خامدوں کو چھوڑ دیتی ہیں جب وہ نشہ کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں. بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو نہیں چھوڑتی. اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. مشورہ صرف یہ ہے کہ اپنے نشے سے بحالی پہ فوکس کریں. مسئلہ کسی شادی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک اچھی راست بازی کی زندگی گزارنا، ایک اچھی سیدھی راہ کی زندگی گزارنا. یہ ہے اصل مسئلہ جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا پہلے ایک سچی سادہ صحیح زندگی گزارے، اس کے بعد کوئی کام کاج کرے، اس کے بعد جب روزگار اچھا ہو جائے تو نئے سرے سے شادی کرے، پر بتا کے کریں، پچھلی باتیں چھپا کے نہ کریں ورنہ پھر سیاپا رہے گا. جی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں سے آپ کے پیشنٹ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں اور پھر آؤٹ ڈور کی صحیح فالو اپس میں بھی آتے ہیں، مگر ضد کرتے ہیں کہ شادی کر دی جائے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ معذرت کر لی جائے کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. آج کل تو بڑا بہانہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے پابندی لائی ہے، شادی نہیں کرنی 6 اپریل تو بعد. جی ہاں تو مطلب شادی، مجھے بتائیے کہ کس بیماری میں ڈاکٹر کے ساتھ شادی کا ایشو بیچ میں لایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ تو ایشو ہوتا ہے بیماری سے چھٹکارے کا ایشو، اور شادی کا ایشو گھوم گھوم کے آتا ہے. میرے خیال میں ہمارے جو بھی پیشنٹس ہیں ان کی 1 سے زیادہ شادیاں تو ہوئی ہوتی ہیں، ماسوا جو ٹین ایجرز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو بھی بڑی عمر کے ذرا مریض ہوتے ہیں 1 2 2 3 3 4 4، وہ تو ہوتا ہی ہے، کوئی کام یہاں کوئی وہاں. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھیں، ایک ہی چیز پہ فوکس رکھیں کہ بیٹا اپنی نشے سے پاک اور خوشحال زندگی بناؤ. کنی عمر ہوئے گی تہاڈی؟ کوئی 76 سال تو ہو چکی ہوئے گی. جی کنے 30 تو کی ہو گیا 30. 2 سال صبر کرو، 32 سال دی عمر چ ویاہ کرا لینا، پر 2 سال اپنے آپ نو بنا لو. 2 سال، اور اس دوران ہو سکتا ہے تہاڈی اپنی بیوی واپس آ جائے. اور کیوں نہیں آئے گی جے تسی نیک ہو جاؤ گے تے؟ کیونکہ کوئی لڑکی، میں کوشش تب کروں گا جب آپ مجھے کہیں گی کہ میرا بیٹا تابع دار ہے میرا. سمپل، یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ کہیں گی کہ میرا بیٹا میرا تابع دار ہے تو میں ان کے گھر بھی چلا جاؤں گا. لیکن یہ نہیں جو آپ فیور کر رہی ہیں نا بطور ماں کہ جی ایدا سالہ بھی تے انج کر دینا، اور جی عمران خان بھی تے انج کر دینا. جو میں اسکیلٹنز کی بات کرتا ہوں یا کئی اور باتیں کرتا ہوں تو وہ علاج کا پہلو ہے، وہ باتیں کوئی تانے مینے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیماری عجیب و غریب ہے، یونیک بیماری ہے. اس میں ہم مٹی نہیں ڈال سکتے، کارپٹ کے نیچے نہیں کر سکتے.
جو سٹیپس ہیں ریکوری کے، اس میں چوتھا سٹیپ ہے جس میں سب کچھ بتانا پڑتا ہے، اور پانچواں سٹیپ ہے جس میں پھر خدا سے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں تو میں اس پہ اور کسی اور انسان کی موجودگی میں، صرف خدا سے نہیں بلکہ کسی ایک اور انسان کی موجودگی سے، پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ ذہنی طور پر آمادہ ہونا کہ میں نیک ہو جاؤں گا، میں ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے ہوا نہیں جاتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل کرتا ہے اور بندہ نیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم شوقیہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیک ہو جائیں، یہ ضرورت ہے، اس بیماری سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ نیک ہو جائیں۔ یہ واحد بیماری ہے دنیا کی جس میں شاید نیک ہونا ضروری ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ ٹی بی کے لیے نیک ہونا ضروری ہے یا ڈائبٹیز کے لیے نیک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے اس بارے میں کہ بھئی علاج کرنا ہے تو گولیاں دو، کوئی کیپسول دو، کوئی ٹیکے لگاؤ، اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے تو ضرور بولیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی آپریشن کر دو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو بتائیں، کیونکہ یہ سائنٹیفک طے شدہ علاج ہے کہ جس میں سٹیپ 4 سے لے کے سٹیپ 5، سٹیپ 6، سٹیپ 7، سٹیپ 7، 8، 9، یہ سارے کے سارے سٹیپ جو ہے یہ ان غلطیوں کو درست کرنے کے بارے میں ہے جو کہ بندہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ معافیوں تلافیوں کے سٹیپ ہیں، سٹیپ 8 اور 9 ہیں کہ معافی تلافی کرنا۔ جتنے لوگ بھی یہاں آئیں گے جمعرات کو آپ دیکھتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، آپ کو اگر نہ بھی بتایا جائے کہ یہ کتنے سال سے ریکوری میں ہے تو آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو پہلے سال والے ہوتے ہیں وہ کھل کے اپنی باتیں نہیں بتاتے، اور جو دوسرے سال والے ہیں وہ بھی کچھ چھپا لیتے ہیں، 5ویں سال والے بتانا شروع کرتے ہیں، 10ویں سال والے سب کچھ کھول کے بتانا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریکوری کا ایک لازمی جزو ہے، اور یہ کوئی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ کسی کو نادم کرنا مقصود ہے۔ فیملی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر ہم پردہ پوشیاں کریں گے تو یہ انیبلنگ ہوگی، اس سے صرف بیماری بڑھتی ہے، اور جب آپ پردہ پوشیاں کرتے ہیں تو پھر آپ بے عزتی بھی کرتے ہیں، پرووکنگ بھی کرتے ہیں، جب پرووکنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی بیماری بڑھتی ہے۔ ہمیشہ دل کی بات زبان پہ لانے کی ضرورت ہوگی اگر نشے کی بیماری سے نکلنا ہے یا کسی بھی ایسی بیماری سے نکلنا ہے، چاہے وہ نان کیمیکل ایڈکشن ہو، تو پہلے اقرار کرنا پڑے گا اپنی اس ساری قباحتوں کا جو کہ ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی شرمندہ کرنا مقصود ہے تو ہماری یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں مشکل ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کپڑے اتار دیں اور چیک اپ پھر کرتا ہے تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس امبیرسمنٹ میں سے نہیں گزرا کبھی؟ ہوتی ہے نا امبیرسمنٹ۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس تجربے میں سے بھی گزرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں ضرور ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنے راز بتاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس دنیا میں ہوتا ہے جس کو آپ اپنے راز بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے 4 دوست ہیں اور آپ چاروں کو راز بتاتے ہیں تو کسی کو ایک چھٹانک بتاتے ہیں، کسی کو 1 پاؤ بتاتے ہیں، اور کسی کو 1 کلو بتاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ 1 کلو کس کو بتاتے ہیں، 1 پاؤ کس کو بتاتے ہیں، اور 1 چھٹانک کس سے بتاتے ہیں؟ جو بیسٹ ہوگا اس کو زیادہ بتائیں گے، اور جو سب سے کم دوست ہوگا اس کو ذرا کم بتائیں گے۔ اور جب آپ اس کو بتائیں گے اور وہ آپ کے دل سے بوجھ اترے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اور بتائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ اور جب آپ دوسرے لوگوں کو اپنے دل کی بات بتاتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ کے دوست وہ اس کے بعد بنتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو پیمانہ ہوتا ہے دوستی کا وہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا دوستی کا پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کتنی باتیں بتاتے ہیں اور کتنی باتیں نہیں بتاتے۔
تعلقات کا پیمانہ تو یہی ہے نا کہ آپ کسی کو کتنی باتیں بتا دیتے ہیں اور کتنی باتیں پھر آپ چھپا لیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کو ایویں بتانا شروع کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے نہیں چھپانا. ہم تو زیادہ باتیں دل کی کرتے ہیں کہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ چھپانا چھپونا کوئی نہیں. پھر ہم یہ نہیں کہتے جاؤ جا کے بتائیں, کہتے دل میں سوچ لیں. جیسے ہم کہتے دل میں سوچ لیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے نشے کی بیماری میں, اس کی ہم نے بنیادی عزت کرنی ہے. یہ ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم نے کیپیبل سمجھنا ہے, اس کو ہم نے نکما نہیں سمجھنا. دل میں کہنے کے لیے تو نہیں کہتے. اس سے کوئی بہت مشکل کام ہے. ویسے میں بتاؤں بہت مشکل ہے, ارادے کرنا ہے صرف. میں تو ابھی شروع جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا دیکھو ارادہ کر لو کہ میں نے سگریٹ نہیں پینا. اپنے ایمان کو, یہ جو ایمان ہے کہ میں نے سگریٹ نہیں پینا, اس کو سلامت رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. عطائے جی صاحب نے اور ہی سوچنا شروع کر دیتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دل میں ایمان پیدا کر لیں کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینا, اور پھر اگر آپ پی بھی لیتے ہیں لیکن ایمان سلامت رکھتے ہیں, تو آپ کا جو بیڑا ہے وہ پار ہے. آپ کا ایمان اگر اس ڈائریکشن میں ہو گیا ہے, آپ نے نارتھ اپنا ڈھونڈ لیا ہے, تو پھر آپ اس تک پہنچ بھی جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان کھو گیا ہے تو پھر کوئی امید نہیں. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کھانا ہے, میں نے کیا نہیں کھانا, اور میں نے کتنا کھانا ہے, کن ٹائمنگز پہ کھانا ہے. پورشن کنٹرول سیکھنا ہوگا, اور بیچ میں وقت آئے گا کہ وہ اپنے اس پختہ ارادے پہ عمل نہیں کر سکے گا. اگر کسی دن کوئی مٹھائی کھا لیتا ہے یا کوئی پراٹھا کھا لیتا ہے تو پھر اپنے دل میں بات کرتا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا, یہ میرے ایمان کے خلاف ہے, اور اس سے مجھے کوفت ہوئی ہے اور آئندہ میں نہیں کروں گا, اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. تو ان دی لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کا یا اس بندے کا وزن ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن ارادہ جو پیچھے ہے اس کو سلامت رکھنے کو ہم ایمان کی سلامتی کہتے ہیں. اگر ایمان سلامت ہے تو پھر ارادہ موجود ہے, اور ارادہ موجود ہے تو موٹیویشن بھی آتی رہے گی. اور پھر آپ ایسی گیدرنگ میں آئیں گے جہاں دوسرے لوگ بھی سٹرگل کر رہے ہیں, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کا سوشل کیپٹل کن لوگوں سے ملنا جلنا ہے, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن ہر چیز کو بہت انتہا تک بعض اوقات لے جاتے ہیں. میرے پاس ایک فیملی آئی ہوئی تھی جو اپنا مشورہ کر رہے تھے, تو میں نے, مریض ساتھ تھا, تو میں نے کہا کہ آپ کا علاج آؤٹ ڈور بیسس پہ ہوگا اور آپ آنا شروع کریں آؤٹ ڈور بیسس پہ تو آپ کا علاج ہو جائے گا. لیکن گفتگو کے دوران میں نے اس بات پہ زور دیا کہ میں ابھی آپ کو نشے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کا علاج شروع نہیں ہوا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جن 5 دوستوں کے نام آپ بار بار لے رہے ہیں, ان 5 دوستوں کو ملنا چھوڑ دیں. تو اس نے فوراً کہا لا حول ولا قوت, میں ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا کہ آپ کسی بھی بشر سے پوچھیں دنیا میں جا کے جو اس بیماری کا ماہر نہیں بھی ہے, تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو ان 5 دوستوں کو چھوڑنا ہوگا. کہتا ہے کیسے, میں ان کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں کہا میں بتا دوں گا آپ کو کہ ان کو کیسے منہ دکھانا ہے. پہلے میں آپ کو یہ سکھا دوں گا کہ کسی دوست کو چھوڑنا ہو تو اس سے کیا بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ اس سے بات کر لیجئے, ابھی آپ نے نشہ نہیں چھوڑنا, آپ نے دوستوں کو چھوڑنا ہے. بعد ازاں اس کے بھائی نے بات کی محسن نواز صاحب سے, تو کہتے ہیں کہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ کاؤنسلنگ بعد میں شروع کریں گے, پہلے تم دوستوں کو چھوڑ دو, تم اپنی جو سم ہے وہ چینج کر لو, تم فلانا یہ کر لو, پھر وہ اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیکھنا پڑتا ہے. آپ میں سے کبھی کوئی اس تجربے میں سے گزرا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو چھوڑا ہو اور چھوڑنے سے پہلے اس کو بتایا ہو کہ آپ اسے چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے بتائیے, آپ نے کبھی ایسے کسی بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے کسی دوست کو چھوڑا ہو اور چھوڑنے سے پہلے اس کو بتایا ہو کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور مجھے معاف کر دینا, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, اور آپ اپنی زندگی گزارو, جو چاہے کرو, مجھے بادر نہ کرو, اور مجھے کال وغیرہ مت. لیکن مجھے بتایا آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے کہ
ایسے بندے کو نہ دیکھا ہو جس نے دوست کو چھوڑا ہو اور چھوڑنے سے پہلے بتایا ہو. مجھے بتائیے کہ لوگ جو میاں بیوی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے, تو جب طلاق ہوتی ہے تو بتانے سے ہی ہوتی ہے نا. جب وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو پہلے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ بھی اب ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ہے, تو آخر وہ بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا یہ. تو اگر کسی بندے سے آپ نے نہیں ملنا, اگر کسی بندے سے آپ نے نہیں ملنا تو کیسے بات کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیسے بات کریں گے؟ کیسے بات کریں گے اگر اس کا ٹیلی فون آ جاتا ہے یا آپ خود اسے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھی میں اب آپ سے نہیں ملوں گا. اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے شراب بیچنے والے کو کہا کہ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے میرا نام کاٹ دیں, میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ نے میری شراب چھوڑنے میں مدد کرنی ہے اور مجھے بے موقع کال کر کے تو آپ نے شراب پینے کی دعوت نہیں دینی. اور میں نے ایسے بھی دیکھا ایک کو جن کو میں نے کہا کہ آپ اپنے جو بوٹ لیگر ہے جو شراب مہیا کرتا ہے اس کو کھانے پہ بلاؤ, اور کھانے پہ بلا کے اور اس دوران اس سے بات کرو کہ آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے اپنی بیماری سے ہے اور میرا آپ سے نہ ملنا بہت ضروری ہے, آپ مجھے معاف کر دیجئے گا, اگر آپ کی دل شکنی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن میری جان بچانے کے لیے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. کوئی آپ نیریٹو بنا لیتے ہیں نا, تو دوسرے لوگوں میں بھی انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے, چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوں, چاہے وہ ڈرگ سیلر ہوں, چاہے وہ کوئی بھی دوسرے انسان ہو, تو ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انسانیت جو دبی ہوئی اور سسکتی ہوئی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ کہانیاں بنانیاں نہیں آتی ہیں آپ کو؟ جی آتی ہیں کہانیاں بنانی بہت اچھی طرح آتی ہیں. خود کرنا ہے, کیونکہ جب آپ خود فون کرتے ہیں تو آپ تیاری سے کرتے ہیں, اور جب کوئی آپ کو فون کرتا ہے تو آپ کی تیاری کوئی نہیں ہوتی بعض اوقات, لیکن اگر آپ فون کرتے ہیں تو تیاری سے فون کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں, پر مجھے اپنے پیشنٹس پہ بڑا فیتھ ہے کہ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے ایویں نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جڑا کام کرنا ہوئے وہ کر لینا. یہ بڑا مشکل کام ہے نشہ کرنا. جو بندہ نشہ کر سکتا ہے, یعنی جڑا بہت ہی مشکل کام ہے نشہ کرنا, جو بندہ نشہ کر سکتا ہے, نشہ چھوڑنا اس سے کلوز سیکنڈ ہے. وہ بھی مشکل کام ہے پر وہ بھی کر لیتا ہے. پھر دنیا داری, پھر بیوی کو منانا, یہ ساری کہانیاں جو بندہ نشے کے تجربے میں سے گزرا ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, عثمان تے ٹاکی لا بھی آنی ہے تے لا بھی لے آنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پیرنٹس اپنی باتیں اولاد سے انتہائی آسانی سے منا سکتے ہیں اگر وہ سیکھ لیں تو. یہ ایک پروسیس ہے, ہر کام سیکھنے کا کام ہوتا ہے. اگر آپ سیکھ لیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ ایسا لٹریچر بھی پڑھ سکتے ہیں جو پیرنٹس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے بچے سے اپنی باتیں منوائیں. ایک کتاب ہے میری جو کہ 1988 میں لکھی تھی اور پھر 3 دفعہ ریویژن ہوئی ہے اس کی, نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. اگر آپ وہ پڑھیں گے اور 1 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سوال کریں تو پھر میں آپ کو اگلی کتاب کا نام بتاؤں گا. دنیا بھر میں ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو پیرنٹس کو ایمپاور کرنے کے لیے, پیرنٹس کو سکل دینے کے لیے ہے, اور جو لوگ بھی یہ سکل اپنے بچوں پہ استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان ایک لازوال محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو والدین یہ سکل سیکھ لیتے ہیں ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان ایک لازوال محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم زیادہ باتیں کر سکتے ہیں آنے والے سیشنز میں ٹف لو کے بارے میں کہ کس سچویشن میں کیا کریں, جب وہ تھانے میں پھنستا ہے تو کیا کریں, جب وہ راتوں کو غائب ہو جاتا ہے تو کیا کریں, جب وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے تو کیا کریں, جب وہ گھر سے بھاگتا ہے تو کیا کریں, جب وہ گھر کی چیزیں بیچ کھاتا ہے تو کیا کریں. ہر سچویشن
پہلے سے ہی ریسرچ کا نشانہ بن چکی ہے. یہ جو آج کل ہمارے بچے کرتے ہیں، یو کے میں 50 سال پہلے بچے یہ کرتے تھے، امریکہ میں 60 سال پہلے بچے یہی کرتے تھے، اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کی. انہیں پتہ چلا ہے کہ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں، انہوں نے کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں والدین سیکھ سکتے ہیں، اور اگر والدین یہ چیزیں سیکھیں گے تو بچے اپنے والدین کو سجدے کریں گے. کیونکہ یہ بچے اتنے دکھی بچے ہیں، اور ان کو والدین پہ غصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سیدھے رستے پہ کیوں نہیں لاتے. اور یہ انکانشیس جو کرائی فار ہیلپ ہے ان کی، جو وہ غصے دکھا رہے ہوتے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈیپ ڈاؤن ان کو ہوتا ہے کہ ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے والدین اس مصیبت میں سے کیوں نہیں نکالتے. اور والدین آرتھوڈاکس طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ورک نہیں کرتے. اس کو ہم رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں، کہ وہی کام کری جانا جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پھر وہی کام کری جانا. اس کو رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو انسینٹی بھی کہتے ہیں، ڈوئنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹ ایچ ٹائم. تو یہ باتیں آپ چھوٹی چھوٹی ہیں، سمجھ لیں. ٹاپکس ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں، تھیراپیوٹک پیرنٹنگ کا لفظ لکھ سکتے ہیں، پیرنٹنگ کا لفظ لکھ سکتے ہیں، باقی کام پھر خود ہی شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا میں بہت ایکسپرٹس ہیں جو صرف والدین کے موضوع پہ ایکسپرٹس ہیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ساری زندگی کے تجربات کتابوں میں نچوڑ کے کتابیں لکھی ہیں. اور آپ خواہ تکلیف اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ خواہ تکلیف اٹھاتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشحال بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. پر اس سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ. ورکنگ آن می فرسٹ کا جو فارمولہ ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں. ورکنگ آن می فرسٹ، یہ جو فارمولہ ہے، اس سے بات بنتی ہے ہم سب کو. اور میں سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہوں. ہر روز سویرے اٹھ کے سب سے پہلے میں ورکنگ آن می پہ کام شروع کرتا ہوں. ورکنگ آن می. 2-2:30 بجے تک میں کوئی اور کام نہیں کرتا. آئی جسٹ ورک آن می. اور میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کول ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، بالکل ٹھنڈے ہو جائیں. اگر ہم نے تجربات سے سیکھنا ہے، اگر ہم نے تجربات سے سیکھنا ہے تو 1000 سال چاہیے. لیکن اگر ہم نے دوسروں کے تجربات سے سیکھنا ہے تو آج تک ہزاروں انسانوں نے اپنے تجربات قلم بند کر دیے. تو آپ یاد رکھیں کہ دونوں ہی طریقے کارآمد ہیں. اپنے تجربے سے بھی سیکھنا، لیکن پھر وقت بڑا لگے گا. اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل کہتے ہیں. ہٹ اینڈ ٹرائل، کہ ہم اپنی مرضی سے تجربہ کریں گے اور پھر اس تجربے سے سیکھیں گے. لیکن واٹ ایف کہ اگر کسی نے اور تجربہ کر کے تو نتائج لکھ دیے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ طریقہ سیکھ لیں تو آپ کو ایک ہی دن میں ایکسپرٹیز مل جائے گی. ایک ہی دن میں کوئی ٹاپک ہو، ایک ہی دن میں آپ کو ایکسپرٹیز مل جائے گی. اگر آپ کی ورڈ لکھیں گے، گوگل پہ کی ورڈ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ 2 گھنٹے میں اس پہ کافی ماہرانہ رائے رکھیں گے. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ بھئی تم اس سے مت ملو، تو امکان غالب ہے کہ والدین ٹھیک کہہ رہے. امکان غالب. 1-2 لوگوں سے کہا ہے، میں ان سے کبھی ان کا نام تک نہیں ان کے سامنے دوبارہ. اچھی بات ہے. آپ کو اس بات پہ شاباش ہے کہ اگر والدین کہتے ہیں کہ اس کو نہ ملو تو والدین کچھ سوچ کے ہی کہتے ہیں. اور اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ لیکن یہ وغیرہ یہ کچھ کام نہیں آتا. اور جو لوگ زندگی میں خوشحال ہونا چاہتے ہیں وہ ماننے والے ہوتے ہیں. دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک منن والے تو ایک نہ منن والے. ایک ہوتے ہیں کہ وہ ماننے والے ہیں، وہ باپ کی بھی مانیں گے، ماں کی بھی مانیں گے، بڑے بھائی کی بھی مانیں گے،
مسجد میں مولوی صاحب کہیں گے جو اس کی بھی مان لیں گے, ٹیچر کی بھی مان لیں گے, اور آہستہ آہستہ شعور کے ساتھ وہ اپنے سافٹ ویئر کو زیادہ خالص بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات میں نے سیکھی تھی یہ درست نہیں, اچھا یہ بات درست ہے تو میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں. تو زیادہ مشکل نہیں ہے. کی ورڈ, ایک کی ورڈ آپ نے لکھنا ہوتا ہے, جسٹ ون کی ورڈ. اگر آپ صرف ایک کی ورڈ لکھ دینا, پیرنٹنگ کا لفظ لکھ دیں تو بس کام شروع ہے. ٹین ایجر کا لفظ لکھ دیں, ڈرگ ایڈکشن کا لفظ لکھ دیں, ریکوری کا لفظ لکھ دیں, آپ کو وہ خود ہی آگے ویلکم کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ چیز دیکھ لو, وہ چیز دیکھ لو, یہ چیز سن لو, یہ چیز پڑھ لو. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا مائنڈ ایک اچھے سافٹ ویئر سے لیس ہوتا چلا جائے گا. دنیا میں دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کامیاب بناتی ہیں. ایک آپ کا ماسٹر مائنڈ یعنی آپ کا سافٹ ویئر, اس میں جو کچھ بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے اپنے سافٹ ویئر میں, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور سوسائٹی سے, سافٹ ویئر, ماسٹر مائنڈ. دوسری چیز ہے برین ہیلتھ. اگر آپ کی برین ہیلتھ اچھی ہے, جب برین جو کہ ایک دنیا کا سب سے زبردست آرگن ہے, اس جیسا مشین کوئی نہیں بنا سکا, تو برین ہیلتھ اگر آپ اچھی رکھیں گے, جو نیند سے اچھی ہوتی ہے, ایکسرسائز سے اچھی ہوتی ہے, اور پرسکون کول زندگی سے اچھی ہوتی ہے, ڈرگ سے خراب ہوتی ہے, لڑنے بھڑنے سے خراب ہوتی ہے, اوور ایٹنگ سے خراب ہوتی ہے, راتوں کو جاگنے سے خراب ہوتی ہے. میں ایک سوال پوچھوں گا, کوئی بچہ آج کل ہوتا ہے جو رات کو ٹائم پہ سوتا ہے؟ جی کتنے بجے؟ 10 بجے. جی چلیے تو بہت اچھی بات ہے. اور کوئی بچہ ہے جو ٹائم پہ سوتا ہے؟ جی ہاں 10 بجے بھی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی. جو بھی اس چیز پہ اپنے آپ کو قائل کر لے کہ وہ رات 9, 10, 10:30 سو جائے گا, سمجھیں کہ اس کی خوشیوں کا زمانہ, خوشیوں کا موسم اور اس کی زندگی کا موسم بہار بس آنے ہی والا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.